بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کے لیے بہت اہم خبر ہے۔ ابھی تک تو فی الحال ظاہر ہے سب ٹیلی ویژن چینل سب لوگ فوکسڈ ہیں جو عمران خان صاحب کا جو آزادی مارچ جس کو انہوں نے نام دیا ہے حقیقی آزادی مارچ، اس کی طرف، اور وہ مارچ ظاہر ہے انہوں نے پشاور سے وہ چل پڑے ہیں لاہور میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی کچھ حالات ہیں، اور باقی پاکستان کے کچھ دوسرے حصوں میں۔ ادروائز جو اہم خبر جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی کوششوں سے آج ایک میٹنگ آلریڈی ہو چکی ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، اور اس میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ آپ بات چیت کے ذریعے کسی کنکلوژن تک پہنچیں اور افہام و تفہیم سے کوئی مسئلہ حل کریں۔ اور دوسرا ایک اور وہ جو میٹنگ آلریڈی ہو چکی ہے وہ انکنکلوسیو ابھی تک ویسے رہی، لیکن ابھی ایک اور سیشن بھی ہوگا، دوبارہ میٹنگ ہوگی۔ لیکن جو اصل کویشچن یہ ہے کہ جی اگر فرض کریں کہ جو لوگ عمران خان صاحب کی پارٹی کے بیٹھے ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، تو کیا عمران خان صاحب کسی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے لیے تیار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو اس بارے میں تھوڑی سی آپ کو ایکسکلوسیو انفارمیشن دے دوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی کوششوں سے مطلب کہ آج صبح ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں گورنمنٹ کی طرف سے جو تھا وہ ملک احمد صاحب تھے، احسن اقبال صاحب، ایاز صادق صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹے مولانا اسد وہ تھے، اور اپوزیشن کی طرف سے وہ اسد عمر صاحب تھے، جو فارمر ڈیفنس منسٹر پرویز خٹک صاحب تھے، اور شاہ محمود قریشی۔ ان لوگوں کی آپس میں بات چیت ہوئی، اور بات چیت کا مقصد یہ تھا کہ جی آپ کسی طریقے سے یہ جو سارا اس وقت عجیب و غریب قسم کی ایک پولیٹیکل انسرٹینٹی پھیلی ہوئی ہے، اور آپس میں بات چیت کرنے کا کوئی مطلب ہے کہ کوئی رستہ ہی نہیں تھا، تو آپ کم از کم بیٹھ کے آپس میں بیٹھ کے تو کوئی نیگوسیٹڈ جو ہے وہ کوئی آپ سیٹلمنٹ اور کوئی اپنا وے آؤٹ نکالیں کہ کس طریقے سے آپ آگے چلیں گے۔ تو اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں کہ جو بیسیکلی 3 ایشوز رکھے گئے ہیں سامنے جن کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ اکانومی کی بات ہے کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا تھریٹ جو ہے وہ پاکستان کو اس وقت اکانومی کا ہے، اور پھر ہم نے آئی ایم ایف کی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پیکج کا انتظار ہے کہ آئی ایم ایف ایک گرین سگنل دے کے تاکہ پاکستان جو ایک خطرہ ہے، ایک ڈر ہے کہ جی ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے، تو اس چیز کو اوائڈ کیا جا سکے۔ تو اب یہ ہے کہ جی اس طرح کی بات چیت کی جا رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب یعنی مشورہ، یعنی پوائنٹ آف ڈسکشن یہ ہے کہ ابھی ظاہر ہے سپریم کورٹ کا ابھی فیصلہ آ رہا ہے، یہ جو ان کا لانگ مارچ ہے، اور اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ڈائریکشن آ چکی ہیں، اور کوئی اس قسم کے حالات بن رہے ہیں کہ جی اگر ان کو اجازت مل جائے تو آپ رکاوٹیں ہٹا دیں، اور عمران خان صاحب یہاں پہ آ کے جلسہ کر کے تو وہ واپس چلے جائیں، اور یعنی کہ سٹ ان نہیں ہوگا فور انڈیفینٹ پیریڈ، اور پھر ان کے لیے جگہ تعین کی جائے گی، اور وہ ریڈ زون نہیں ہوگا، وہ مطلب ہے کہ ڈی چوک نہیں ہوگا، اور ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ جی وہ سری نگر جو ہے ہائی وے وہیں پہ اس کے اوپر ہی ان کا جلسہ ولسہ ہوگا، اگر یہ سب چیزیں اسی مطلب ہے کہ اس طرح چلتی ہیں جیسے ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ جائے گا نہیں آؤ۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جی یہ چیز تو خیر ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی، لیکن ادروائز جو سمجھا جا رہا تھا جس طرح کہ جی وہی والی بات کہ بہت بڑا کراؤڈ آ جائے گا، تو وہ کراؤڈ اس طرح سے ابھی ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ شاید اتنا بڑا کراؤڈ، بیکاز حکومت نے رکاوٹیں کھڑی کیں، اور جو بھی اور ڈفرینٹ ریزنز ہیں اس کی وجہ سے جتنا بڑا مطلب ہے وہ 20-25 لاکھ کی وہ جو بات کر رہے تھے، تو اس کے قریب مطلب اس سے 1,00,000-2,00,000 بھی ممکن ہی نہیں ہے کہ جی جو اندازے ہیں کہ جی وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہو یا گورنمنٹ کے جو ہیں کہ جی اتنا بڑا کراؤڈ نہیں آ سکتا۔ لیکن یعنی یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، لیکن بات چیت اس بات کے اوپر ہو رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے جنہوں نے استعفے اناؤنس کیے نیشنل اسمبلی سے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ نیشنل اسمبلی میں واپس آئیں، اور 3 ایشوز کے اوپر وہاں پہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے ایک ڈسکشن کی جاتی ہے اور اس کا سلوشن نکالا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات فارموسٹ یہ کہ اکانومی کے بارے میں، اور یہی والی بات کہ جی پیٹرول مہنگا کرنا ہے، اور یہ جو ٹف ڈیسیزنز لینے ہیں وہ کلیکٹیو لیں، سب مل کے، حکومت اپوزیشن سب مل کے، بیکاز ظاہر ہے جو حالات ہیں اکانومی کے اس وقت جو حالات ہیں اس میں عمران خان صاحب کی اپنی حکومت کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، جو حالات اتنے خراب ہوئے اکانومی کے۔ سو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جی یہ فیصلے صرف حکومت کرے اور عمران خان صاحب اس سے ڈیٹیچ رہیں، تو ایک شیئرڈ آپ رسپانسبلٹی لے رہے ہیں۔ وہی جو بات میں کئی دفعہ کر چکا کہ نیشنل اسمبلی میں آئیں، اکانومی کے بارے میں شیئرڈ
ڈسیزن لیں تاکہ جو ٹف فیصلے ہوں اس کا جو پولیٹیکل کاسٹ ہے وہ سب کو ایکولی شیئر کرنی پڑے. ایک تو بات یہ. دوسرا یہ کہ جو الیکشن ریفارمز جو کروانے ہیں وہ آپ کروا لیں, اور اس میں ظاہر ہے جس طرح کے جی ای وی ایمس کے تحت الیکشن ہو نہیں سکتے, یہ سب کو پتہ ہے, یہ پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے, عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے. اسی لحاظ سے جو اوورسیز پاکستانی تھے ان کے لیے آئی ووٹنگ نہیں ہو سکتی, یا اور جو آپ نے ریفارمز کرنے ہیں سو مل بیٹھ کے یونینیمسلی آپ جو ہے وہ فیصلے کر کے الیکٹرل ریفارمز بھی کر رہے ہیں. تیسرا ایشو یہ ہے کہ کیئر ٹیکر آپ پرائم منسٹر کس کو لانا چاہ رہے ہیں, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کس کو لانا چاہ رہے ہیں. اچھا سوری, الیکٹرل ریفارمز میں پھر وہی جو الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہو سکتی ہے اور اگریمنٹ ہو سکتا ہے. اچھا تیسری جو اہم بات ہے وہ ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے بارے میں, کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہوگا اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ کون سی ہوگی, اس کے بارے میں فیصلہ کریں, اور ساتھ ہی ریسولوشن کب ہوگی اسمبلی کی. سو یونینیمسلی آپس میں مل بیٹھ کے ڈسکشنز کے ساتھ ان کے اوپر آپ فیصلہ کریں, اور جو بھی آپ فیصلہ کریں تو پھر مطلب ہے کہ وہ ظاہر ہے سب کے لیے ون ون سچویشن ہوگی. الیکشن ایکسپیکٹڈ وہی ہیں کہ جی سپٹمبر یا اکتوبر میں ہوں گے. اب یہ جو سارے اس قسم کے حالات ہیں, یہ ابھی اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوئی, ابھی اس کے اوپر کوئی بریک تھرو نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ جی اب سیکنڈ راؤنڈ ٹاکس کا ہوگا, اور دیکھیں کہ اس سے کیا ہوتا ہے, اور اس سے اوپر اگر کامیابی کوئی ہو جاتی ہے اس کے اوپر جو یہی کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن اب یہ ایک کنسرن ضرور ہے کہ اسد عمر صاحب جو ہیں, وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں, اور پرویز خٹک صاحب ہیں, کیا یہ جس بات کے اوپر ایگری کریں گے تو عمران خان صاحب بھی اس بات کے اوپر ایگری کر لیں گے, اس کے اوپر وہ بات مان لیں گے کہ نہیں مان لیں گے. یہ ایک چیلنج ڈیفینیٹلی ہوگا پی ٹی آئی کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے ساتھ جو اس وقت بات چیت کر رہی ہے. لیکن اینی ہاؤ یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی, میں نے سوچا کہ آپ سے میں شیئر کر لوں. اس کے ساتھ بھی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.